اکثر اپنے خطابات میں کہ حضور ختمی مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جو لنگر قائم کیا وہ علم کا لنگر تھا۔ باب العلوم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس لنگر کو آگے بڑھایا۔ یوں تو تمام صحابہ اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے وجدان اور اپنے اپنے عرفان کے حوالے سے مینارہ نور ہیں، لیکن علوم نبویہ کے عظیم دروازے علی المرتضی آپ نے اس وراثت کو سنبھالا۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ عربی کا ایک مصرع ہے کہ کمال وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے، تعریف دشمن کرے، آدمی وہ ہوتا ہے۔ اپنے لوگ تو جن کی اغراض و مقاصد کسی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے حصول کی خاطر تعریف کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کی میں یہ تعریف کر رہا ہوں وہ نہ اس کے اہل ہے اور نہ اس میں وہ خوبی ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی اس نے چکر دیا ہوتا ہے اور خود بھی چکر میں ہوتا ہے، سارے ماحول کو چکر میں اس نے رکھا ہوتا ہے۔ ایک وہ تعریف ہوتی ہے جو اندر کی دنیا سے جس کا تعلق ہے، وہ تعریف ہوتی ہے اس وقت کہ تعریف کرنے والا بھی قابل تعریف ہو، جو تعریف کر رہا ہے اس میں بھی خوبیاں ہوں کہ وہ کس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کا اہل ہے؟ خود اہل ہے؟ ایک عالم تو عالم کی تعریف کر سکتا ہے، ایک شاعر تو شاعر کی جو مقامات شعر ہیں ان کو بیان کر سکتا ہے، جو اس تک نہیں پہنچ سکتا وہ کیا تعریف کرے گا؟ تو علی المرتضی کی تعریف ان لوگوں نے بھی کی جو علی کو نہیں مانتے تھے، جن کا دسترخوان تو بہت بڑا تھا، لقمہ تر کھاتے تھے، لیکن یہ نانے جوی کھانے والا علی جب کوئی پیچیدگی علم کی آتی تھی تو وہ لقمہ تر کھانے والے بھی علی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے کہ پوچھو، اور یہ وہی علی ہے جس نے منبر خطابت پر آ کر فرمایا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنے والوں مجھ کو گم کر دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ کیا سوال تھا؟ ثابت کیا ہوا؟ ہماری تاریخ میں آتا ہے کہ ہمارے صوفیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 ارشادات کو عملی جامہ پہنایا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا آج خانقاہوں کے مخالف کہ یہ کیا انہوں نے اڈے کھولے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے؟ ہمیں پتا ہے، ہم سے باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ فراڈ خانے ہیں۔ میں ان کو جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے 3، ویسے تو مکمل انہوں نے اتباع سنت کیا ہے، لیکن حضور کے ارشادات کے متعلق انہوں نے آپ کی 3 باتوں کو عملی جامہ پہنایا۔ حضور نے فرمایا جس نے مہمان کو
ٹھہرانے کے لیے کوئی رباط بنائی، کوئی سرائے بنائی، وہ صدقہ جاریہ اس کو ثواب ملتا رہے گا قیامت تک۔ جس نے کنواں کھدوایا تشنا لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے، جب تک دنیا رہے گی اس کنویں کے سے جو پانی پیے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہ قیام اور رباط جو ہے، سرائے کا قیام، مشائخ نے دیکھیں جہاں آپ جائیں، بلکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں توسہ شریف میں 7 سرائے تھی، اور 7 کی 7 آباد تھیں۔ اس وقت وہاں کتنی دنیا آتی ہوگی۔ درس کا قیام تفقہ فی الدین کے لیے یہ بھی کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں خانقاہیں ہیں وہاں انہوں نے کنویں بھی کھدوائے، رباط کا بھی، سرائے کا بھی انتظام کیا، اصل میں حضور کی اس حدیث کا اتباع کیا۔ اپنے زمانے میں ہر ایک دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ غربت کے زمانے میں یہ آستانوں سے جاری ہونے والے لنگر بصورت طعام و قیام، اس کا بھی ایک دور تھا۔ لوگ مسکین تھے، غریب تھے۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑی درگاہ خواجہ خواجگاں نائب رسول فی الہند عطائے مصطفیٰ خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف جائیے، آج بھی آپ کی بڑی دیگ جو ہے وہ موجود ہے، اور لاکھوں لوگ اس دیگ کا پکا ہوا ایک دانہ چکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ بڑے بڑے رئیس زادے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا ایک تبرک ہے، یہاں ان کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے خدام میں سے تشریف فرما ہیں سید ناصر حسین صاحب اجمیری، وہ تصدیق کریں گے میری اس بات کی کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں ایک خانقاہ میں ایک بہت بڑا نظام ہے۔ ہمارے حضرت فرید الحق والدین بابا چشتیاں فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا پاک پتن شریف میں اپنے دور میں، اس کے بعد بھی بڑی حد تک، آج اگر وہ نئی بات ہے تو اس میں بابا صاحب یا ان کا قصور نہیں ہے بزرگوں کا، یہ تو بعد والوں کی بات ہے، اب بعد والے جو بھی کریں، لیکن بابا صاحب نے، ان مشائخ نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے دور میں انتظامات کیے مخلوق کی خدمت کے لیے۔ تو ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ نے بڑی روٹی عطا کی ہے، گندم بھی اور وسائل بھی عطا کیے ہیں۔ آج وہ محتاجی نہیں رہی۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں جو خانقاہوں میں آئیں اور صرف لنگر کھائیں اور روٹی کے کوئی محتاج ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، بزرگان دین کی دعاؤں کے طفیل، ان سے نسبت رکھنے والوں کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بھوکا کوئی نہیں مرتا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان درگاہوں کا جو سب سے بڑا، جو ان کے سر پر ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ ذہنی رزق عطا کریں لوگوں کو۔ یہ شکم کا، پیٹ کا رزق تو مل ہی جاتا ہے، جانور بھی کھا لیتا ہے، بھوکا تو کوئی نہیں سوتا۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو رزق دے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ لنگر جو ہے یہ طعام و قیام کے لنگر سے زیادہ اس لنگر کا مقام ہے جو کملی والے نے اصحاب صفہ میں تقسیم کیا تھا۔ آپ بتائیں مجھے، اصحاب صفہ کون سا لنگر کھاتے تھے وہاں؟
آپ صہیب سے پوچھئے، بلال سے پوچھئے، عمار یاسر سے پوچھئے، ابو ہریرہ سے پوچھئے، پتھر پیٹ پر باندھ کر 7 دن بھوکے حدیثیں پڑھیں، سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کھانے کے لیے دربار مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے، پیٹ بھرنے کے لیے صحابہ نہیں آئے تھے، صہیب روم سے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا تھا، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے اصحاب صفہ، اور آپ نے پڑھا ہے، علماء تشریف فرما ہیں کہ ذرا دیر ہو جاتی تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے تو حضور فرماتے کون ہے؟ عرض کرتے ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا کیوں؟ زرنی یا رسول اللہ، زیارت کرائیے۔ حضور نے فرمایا ابھی تو میں بیٹھ کر آیا ہوں تم میں۔ فرمایا نہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، آپ تشریف لائیے۔ میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے صحابہ کے اسی اضطراب کے منظر کو اس شعر میں پیش کیا کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، اے میرے محبوب آپ حجرے سے باہر تشریف لائیں، مسجد میں تشریف لائیں۔ نوری جھات دے کارن سارے سکن، آپ کی اس نورانی جھلک جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے سب جو ہیں وہ پریشان ہیں، بیتاب ہیں، منتظر ہیں، چشم برا ہیں۔ سب کون ہیں؟ نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن۔ ایک تو دو جگ ہے، یہ جہان ہے، ملا الاعلیٰ کی مخلوق ہے۔ دو جگ آگے دیکھیے ان لوگوں کا کلام کتنا جامع ہوتا ہے۔ دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن، پھر اس کی تشریح فرمائی سب انسو ملک حوراں پریاں، تمام انسان تمام جنات، کیونکہ حضور جب حجرے سے تشریف لاتے تھے تو صرف انسان ہی نہیں دیکھتے تھے آپ کے چہرے کو، آپ کو کیا پتا ہے کہ کون کون سی مخلوق ان کے چہرے کی زیارت کرتی تھی۔ اس لیے فرمایا تو سب لوگ کس لیے وہاں حاضر ہوتے تھے؟ حضور کی باتیں سننے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے نہیں آتے تھے کہ کھانا ہمیں دیں، انتظام پر۔ اللہ کا سب سے بڑا دنیا میں مہمان کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبان اللہ ہے، مہمان عظیم آپ ہیں۔ جب آپ معراج پر گئے، اللہ تعالی کا جو سارے جہان کو ہر چیز کو رزق دیتا ہے، اتنے بڑے مہربان اور مہمان کو بلایا عرش پر، اور وہاں کوئی کھانے کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیا دیا کھانے کے لیے؟ جنت میں جنتیوں کو آپ کے صدقے میں عطا ہوگا، تو جس کا صدقہ ملے گا وہ جب معراج پر گیا تو کسی کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے، حدیث سے، تو قرآن نے فرمایا کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی چاہی وہی وحی کی۔ کسی کھانے پینے کا، چائے پانی کا انتظام نہیں ہے، قیام و طعام کا انتظام کوئی نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عظیم ذات جو وہاں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کیا تھا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کے ساتھ۔ وحی کی زبان کیا ہے؟ وحی علم کی زبان ہے، منبع علم وحی ہے۔ کیوں کہ اگر وحی نہ ہوتی، وحی کیا ہے؟ قرآن وحی نہیں ہے، قرآن وحی ہے، یقیناً وحی ہے۔ تو منبع علوم قرآن مجید نہیں تو اور کیا ہے؟
تو جب وہی اللہ نے کی تو اپنا علم عطا کیا اپنے رسول کو، تو ثابت کیا ہوا؟ پھر مدینہ شریف کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا بھی دستور یہی ہے کہ جب اپنے مقبول اور خاص ترین لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ اپنے جس طرح ما یلیق بشان ہی، جو اس کی شان کے لائق ہے، اس طرح کلام فرماتا ہے، اور کلام میں علم ہوتا ہے، علم سے نواز